الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللہ وحدہ لا شریک کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد آج ہم آپ عربی کی تاریخ 8ویں ذی الحجہ سے گزر رہے ہیں، جبکہ سعودیہ عربیہ میں آج 9ویں تاریخ ہے. آج ہی کے دن تمام حجاج کرام عرفات کے میدان میں ہوں گے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بہت ہی سعادت مند ہیں وہ لوگ، مائیں اور بہنیں کہ جو فریضہ حج کی ادائیگی میں آج لگے ہوئے ہیں.
عرفات کی حاضری ہی حج ہے، وہیں سے آدمی حاجی بولنے لگتا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بڑی جافشانیوں کے بعد، بہت کچھ لٹانے کے بعد آدمی اللہ کے گھر کو پہنچتا ہے، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے اور وہاں کے مقدس مقامات پر حاضری دے کر ثواب سے شاد کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حج کو مبرور فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں میں سے جو ابھی تک اس سعادت سے محروم ہیں، آئندہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مقام مبارک تک پہنچائے۔ محترم حضرات، کل 9 تاریخ ہے۔ اللہ کا ارشاد گرامی کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتلا دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانیاں، میری پوری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، اور کسی کی ذرہ برابر اس میں شرکت نہیں، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ اور اسے کا حکم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اسی کا حکم مجھے دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ تمام انبیاء کرام سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام قبول کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سوائے بیوقوف کے اور کوئی نہیں حضرت ابراہیم کے ملت سے منہ پھیرے گا۔ جو بیوقوف ہوگا، جس کے اندر سفاہت ہوگی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ موڑ لے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو صالحین میں سے تھے۔ جب ان سے ان کے رب نے کہا اے ابراہیم اسلم، مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ، تابع دار بن جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے چون و چرا، کسی تردد تکلف کا شکار نہ ہوتے ہوئے فرمایا، عرض کیا اسلمت لرب العالمین، جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، میں اس پر ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، میں اس کا مطیع و فرما بردار ہو گیا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، تو یہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا سر رشتہ قرآن اور حدیث سے ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے ملتا ہے۔ سارا درس عبرت و نصیحت کا اسی میں موجود ہے۔ ہم آپ کو ذی الحجہ کے تعلق سے اس سے پہلے والے جمعہ میں کچھ باتیں میں نے عرض کی تھیں۔ ہم اور آپ یہ بات شرعی طور سے سمجھ لیں کہ ہمارا سارا مسئلہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے، قرآن پاک حدیث پاک سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی نے ایک سر منہ انحراف کیا، قطر بیعت کی، تو اس کے ایمان کے خیر نہیں بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے اس نے کسمکس کی، اس کو کسک محسوس ہوئی اور اس کو تذبذب ہوا، تو ایسے صورت میں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، سارے مسالک دھرے رہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، عید کے دن، عید الفطر کے دن، رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے شوال کی پہلی تاریخ کو، بغیر کچھ کھائے پیے نہیں نکلتے تھے، کچھ کھا لیتے تھے، افطار فرما لیتے، تب عیدگاہ جاتے تھے۔ اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یرجع، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن کچھ نہیں کھاتے تھے، افطار نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز پڑھتے مصلی میں اور واپس تشریف لا کر گھر پہ آپ افطار فرماتے۔ یہ ہمارا آپ کا یہ گٹکا خور، نشہ آور چیزیں کھانے والے، بیڑی سگریٹ تمباکو کے کھانے پینے والے کہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اعتبار کریں گے؟ اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی اہمیت کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جب عید الاضحیٰ کے دن صبح عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلیں، دو گانا نماز کے لیے، تو بغیر کچھ افطار کیے ہوئے اور آپ مصلی پہنچیں، وہاں دو گانا نماز ادا کریں، راستہ میں تکبیرات بلند آواز سے پڑھتے رہیں اور امام کا خطبہ سنیں، نماز پڑھیں، امام کا خطبہ سنیں، دعا میں جو ہے شریک رہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کو حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ عورتیں نکلیں عیدگاہ کی طرف، اور جو ناپاکی میں ہیں، ایام حیض میں ہیں، منتھلی میں ہیں، ماہواری سے ہیں، وہ بھی نکلیں، سب عیدگاہ کی طرف چلیں۔ البتہ جہاں عین نماز ہوتی ہے، سب بندی ہوتی ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کے بیٹھیں۔ جب نماز ختم ہو جائے، امام خطبہ کے بعد دعا کرانے لگے تو دعا میں شامل ہو جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحبہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں بعض عورتیں ایسی ہیں، وہ غربت کا، تنگ دستی کا زمانہ تھا، آج کا دور نہیں تھا کہ صبح ایک کپڑا پہنو تو شام کو دوسرا، پھر شام کو پہنو تو سویرے دوسرا تیسرا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں ایسی ہیں بیچاری کی جن کے پاس پردے کا کوئی کپڑا نہیں، چادر وغیرہ، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پڑوس والی عورت کے چادر میں وہ پردہ کر کے جائے، پڑوس والی عورت اپنے چادر میں اس کو چھپائے۔ چھٹی نہیں ہے، عذر معذرت نہیں ہے یہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا جلوہ، اللہ کی بندگی کی طرف مردوں اور عورتوں کو محروم رکھنے کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومنہ عورتیں برابر کا درجہ اللہ دے رہا ہے، اور ہم قطر بیوت کر کے ان کو محروم کر دیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور یہی نہیں، خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جاری رہا، ہمیشہ جاری رہا، آج بھی جاری ہے۔ حرمین شریفین میں اور سعودی عرب کے تمام مساجد میں اس سنت کو اللہ کے نیک بندے ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ اس مسئلے میں تردد سے کام نہ لیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سنت کو آپ جتنی زیادہ فروغ دے سکیں، آگے بڑھا سکیں، اس کو بڑھائیں۔ بعض گھرانوں کی مائیں بہنیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کہاں عید کی نماز ہے، ہمارے اوپر کہاں جمعہ کی نماز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے بھائی۔ جمعہ کی نماز، عیدین کی نماز مردوں عورتوں سب پر فرض ہے، یہ تو سنت ہے عیدین کی نماز، لیکن جمعہ کی نماز تو فرض ہے۔ اگر انتظامات مکمل ہیں، پردے کا معقول انتظام ہے، تو عورتیں بخوبی جو ہے جمعہ کی نماز میں وہ شرکت کریں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عیدگاہ جاتے وقت اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد فضا گونج اٹھے۔ آپ کی تکبیر سے
اور یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، کل صبح فجر کے بعد صحابہ کرام تو رضی اللہ عنہم تو بقرعید کا چاند دیکھنے کے بعد تکبیرات شروع کر دیتے، چلتے پھرتے بازاروں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تو دوسرے لوگ بھی سن کر پڑھنے لگتے تھے۔ تو کل نویں ذی الحجہ، ہمارے یہاں نویں ذی الحجہ کل ہے، فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، فاذکروا اللہ فی ایام معلومات، ایام معدودہ میں، ایام معلومہ میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور فرض نماز کے بعد اگر آپ پڑھتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد، یہ بھی مستحب عمل ہے، صحیح ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، لیکن فرض نماز ہی کے ساتھ یہ نہیں مقید ہے، یہ تو آپ دن بھر میں 13 تاریخ تک، نویں ذی الحجہ کی صبح سے لے کر اور 13 تاریخ کی شام تک، بعض لوگوں نے عصر کی نماز تک لکھا ہے، تو بہرحال عصر کی نماز تک یا شام تک تکبیرات آپ برابر پڑھتے رہیں، گھر پہ ہیں، دکان پہ ہے، کاروبار میں ہیں، مفت میں بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے رہیں۔ جس قدر اللہ کا آپ ذکر کریں گے آپ کے درجات میں بلندی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائی، عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ گھر آئیں اور میسر ہو تو قربانی کے گوشت سے افطار کریں، نہ میسر ہو، دیری ہو اس میں، تو افطار آپ کر لیں، 1 کھجور 3 کھجور کھا کر کے، یا جس طرح سے بھی افطار کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ضحى قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسه، جس شخص نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کی، اس نے اپنے نفس کے لیے کی، اپنے بال بچوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس نے قربانی کا حق نہیں ادا کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسکہ وأصاب سنت المسلمین، جس نے نماز عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کی، اس نے اپنی قربانی مکمل کر لی اور مسلمانوں کی سنت کو، طریقہ کار کو اس نے پا لیا۔ آپ کو اس سے پہلے بتلایا گیا تھا، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خالو نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا بھنا ہوا گوشت۔ آپ نے پوچھا کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم قربانی کر کے گئے تھے نماز پڑھنے، پکا وکا کے سب تیار کر کے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو شاۃ لحم، بکری کا گوشت ہوا، محض کھا لے آدمی، پیٹ بھر لے، لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذبح مکانہا اخری، اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکرا میرے پاس ہے، لیکن ادنت ہے، دانتا ہوا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو آج ذبح کر لو، قربانی کر لو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کے لیے بعد میں جائز نہیں ہوگا۔ لا تصلح لذالک لغیرک۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قربانی عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کی، اس نے مکمل کیا۔ قربانی کرنے کے بعد فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود کھاؤ اور محتاج فقراء مساکین کو بھی پہنچاؤ، کھلاؤ انہیں۔ وہ کھلانے کا انداز جیسا بھی ہو، آپ بانٹ دیں، غریبوں کے ہاں پہنچا دیں۔ غریب مسلمان بھائیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، پڑوس کے مسلمان بھائیوں کا، غریب مسلمانوں کا بہت خیال رکھیں۔ بڑی امیدیں رکھتے ہیں آپ لوگوں سے، جن کے پاس قربانیاں ہیں، جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں وہ بڑی امیدیں رکھتے ہیں اپنے بھائیوں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَكُلُوا
وَادَّخِرُوا وَازْدَادُوا وَادَّخِرُوا، اے لوگوں تم اب قربانی کا گوشت کھاؤ اور سفر آخرت کے لیے بھی رکھ لو اور بیلنس کر لو گوشت، قربانی کا گوشت۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدھ سال منع فرمایا کہ بکرے کا گوشت 3 دن سے زیادہ، قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہیں روک سکتے ہو، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہیں رکھ سکتے ہو۔ یعنی اس کو تقسیم آپ نے فرمایا، پہلے 1 سال 3 سال لوگ غریب تھے، ہر گھر میں قربانی نہیں ہوتی تھی، ہم نے منع کیا تھا کہ اس کو تقسیم کر دو، کثرت سے لوگ کھائیں، ملے سب کو۔ اب چونکہ فراوانی ہو گئی ہے، تقریباً زیادہ تر لوگوں کے پاس قربانی کا جانور ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب زیادہ مشکلات نہیں ہیں تو تم اس کو ذخیرہ بنا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو فریج میں، مہینہ بھر کھاؤ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن غربا مساکین کا، بھائیوں کا جن کے استطاعت نہیں قربانی کرنے کی، استطاعت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کا پیسہ اتنا پیسہ ہو کہ اس کو خرید سکے، نصاب، شریعت میں نصاب کا ذکر نہیں ہے بھائی میرے۔ آپ کے پاس کھاتے پیتے وسعت ہے کہ قربانی کا جانور خرید سکتے ہیں تو آپ ضرور خریدیے، آپ اس کو ضرور خریدیے، کیونکہ یہ بہت بڑے کار ثواب کی بات ہے۔ اگرچہ واجب نہیں ہے، سنت موقدہ ہے، لیکن بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے والے جمعہ میں نے بتلایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وسعت پاتا ہو اپنے پاس قربانی کے اور نہ کرے تو آپ نے یہ بھی فرمایا ہمارے مصلی عیدگاہ میں نہ جائے، گھر بیٹھا رہے۔ اب اس کی اہمیت آپ خود سمجھ لیں۔ صحابہ کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں باقاعدہ حیات تھے اور آپ نے قربانیاں کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 2 4 10 20، لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے الحمدللہ اگر آپ کی نیت ہے غربا مساکین، خیش و اقارب، تو ایسی صورت میں آپ کر رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ایک ہی قربانی کرے تو پورے گھر کی طرف سے وہ قربانی ہوگی اور سب کو ثواب برابر ملے گا۔ ایسا نہیں کہ بیٹا کو نہیں ملے گا، باپ بھی کو ملے گا، ماں کو نہیں ملے گا، گھر کے افراد محروم رہیں گے۔ اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک دمبا لایا گیا، میڈھا، جس کی آنکھیں سیاہ تھیں، حلقہ اس کا، پیٹ میں چھتکا بڑا پن تھا اور اس کے جسم پر بھی بڑا خوبصورت اور سیگ والا، آپ نے اس کو لٹایا بائیں کروٹ پہ اور اس کے گردن پہ آپ نے اپنا قدم رکھا اس کو دبانے کے لیے، اور پھر بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قربانی کی بسم اللہ اللہ اکبر کے بعد اور فرمایا اللہم تقبل، اللہ تو قبول فرما، محمد کی طرف سے اپنا نام لیا۔ آپ بھی اپنا نام لے کے اللہم تقبل منی من فلاں، اور اس کے بعد پورے گھر کی طرف سے اللہم تقبل من فلاں و اہل بیتہ، فلاں اور اس کے پورے گھر کی طرف سے قربانی ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ذبح کرنا ہو تو تم چھری تیز کر لو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی اپنے رحم و کرم کی بنیاد پر، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم کسی کو قتل کرو تو بہت اچھے انداز میں قتل کرو کہ اس کو تڑپاؤ نہیں۔ آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا ہے، بھائی کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، اب اس کے بدلے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، تو اس کو تڑپا کے نہیں مارنا ہے، بس گردن صاف کر دو،
ایک شخص نے پاؤں کو جانور کے گردن پہ رکھا اور چھری تیز کر رہا تھا. آپ نے پوچھا اے فلاں کیا تو اس کو 2 مرتبہ ذبح کرے گا؟ چھری کو تیز کر کے پہلے سے رکھنا چاہیے تھا. اب اس کو جانور تمہارا منہ دیکھ رہا ہے اور تم چھری تیز کر رہے ہو. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک جانور ذبح ہو رہا ہو تو دوسرا جانور سامنے نہ رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی ہے جو آپ نے ادب ہم کو اور آپ کو سکھلائے. میرے محترم دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کے رسول کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں ہر ممکن. اگر ذرا برابر ڈس بیلنس ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تھوڑا بھی ہٹا اس لکیر سے تو سارا عمل عکارت اور ضائع جائے گا. پھر اس کو شرف قبولیت. اب اس کے بعد آپ کے اندر اخلاص بھی ہو، وقف الکتاب و سنہ، اخلاص بھی ہو اور کتاب و سنت کے مطابق آپ کا عمل ہو، تب اس کو قبولیت کا درجہ ملے گا انشاءاللہ عمل کو. میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک اور بات مجھے آج کہنی ہے کہ مشکل ترین سے ہم اور آپ دور سے ہم گزر رہے ہیں. آسمان کچھ ایسا ہم پر بخیل ہوا ہے کہ ایک ایک قطرے پانی کو ہم ترس رہے ہیں. کھیتیاں ترس رہی ہیں، جانور ترس رہے ہیں، چرند پرند پریشان ہیں. یہ گناہ ہمارے اور آپ کے ہیں اور دنیا اس مصیبت کو جھیل رہی ہے. چرند پرند کا، جانور کا کوئی قصور نہیں ہے. ہم ہی اس دنیا میں اللہ کے خلیفہ اور نائب ہیں اور ہم ہی سے ساری کوتاہیاں ہیں. نماز کی کوتاہی، روزے کی کوتاہی، لین دین کی کوتاہی، اللہ اکبر، ٹھگی، بدیا، تمام ایسی چیزیں جن کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے. 1000 بار انکار کرتا ہے مذہب اسلام، اور جس چیز کا نام دین اسلام ہے وہ استغفار ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ سے استغفار طلب کرو، مغفرت طلب کرو. ہم ہر گھڑی گنہگار ہو رہے ہیں تو ہم مغفرت طلبی میں کیوں پیچھے ہٹیں؟ استغفر اللہ کہنے میں کیوں پیچھے ہٹیں؟ اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ تم سے آسمان سے موسلادھار بارش برسا دے گا. ہم اپنے گناہوں پر رجوع کریں، گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم کتنے پاپی گنہگار ہیں. اللہ کی نافرمانی 24 گھنٹے میں کتنی بار ہوتی ہے اور یہ استغفار ایک بار بھی نہیں، انابت اللہ کا جذبہ ایک بار بھی نہیں. تو آخر آسمان بھی تو اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. جب اللہ کو ہم نہیں یاد کریں گے تو اللہ ہم کو بھول جائے گا. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر میدان میں گئے، عیدگاہ میں جہاں نماز عید ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے گئے عیدگاہ میں، اور آپ نے وہاں پر قبلہ رو ہو کر اللہ سے دعا کی، اور صحابہ کرام ساتھ میں تھے. بارش ہوئی. ایک بار تو آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالات بہت خراب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا کی ممبر سے. 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی، 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی کہ مال مویشی تباہ ہونے لگے. پھر وہی شخص کھڑا ہوا دوسرے جمعہ کو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال مویشی برباد ہو رہے ہیں، راستے مسدود ہو گئے، پانی اتنا زیادہ بھر چکا ہے. تو آپ نے دعا کی، اللہ نے پانی ہٹا دیا. آپ اللہ کے محبوب ترین بندے، افضل الخلائق، ساری مخلوقات میں آپ سب سے برتر و بہتر، آپ کی ذات، آپ کی ہستی، جس کو اللہ نے خود ہی اپنے دین کے لیے چنا ہو، ان کی عظمت اور بلندی کا کیا حال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرماتے اللہ دعا قبول فرماتا اور بارش ہوتی. آج چونکہ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہم وقتی طور سے توبہ تو کر لیں
جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جب کوہ طور اللہ نے اس پر مسلط کیا اس قوم پر تو سجدے میں گر گئے کہ ورنہ ابھی سے میں ہمیں چکنا چور کر دیا جائے گا۔ جب کوہ طور ہٹا تو پھر وہی بدمعاشی۔ آج ہم رو لیں، اپنی ضرورت پوری ہو جائے تو پھر اسی گٹر مستی میں جب ہم آ جائیں گے۔ کیسے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سکون کی زندگی دے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تو فرعونیوں نے کہا کہ موسیٰ کی نحوست ہے، بدشگونی لیا، اور جب اچھے دن آئے تو کہنے لگے یہ ہم لوگ اس کے حقدار تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا زمانہ تھا، قحط ہو گیا اور ان کے 10 بھائی قافلہ والوں کے ساتھ گئے کنعان، مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب پہنچے تو انہوں نے دیا، سمجھ گئے ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا ہم کو، بھر کے دیا، اور روپیہ اور جو رقم تھی اس کو کسی بورے میں ڈلوا دیا، اور کہا کہ اگر کوئی تمہارے اور بھائی ہوگا تو لے آئیے گا اس کو بھی، تو اور زیادہ دیں گے۔ اللہ اکبر، بڑی لمبی بات ہے، لیکن قحط آیا تو قحط کا آنا جانا دنیا میں لگا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا حق زکوٰۃ روک لو گے، غریبوں کا حق، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا، کیونکہ جب پیداوار ہوتی ہے بھرپور تب آدمی کے اندر چہل پہل ہوتا ہے، اس کی ہمتیں بڑھتی ہیں، اور جب کھیتیاں برباد ہو گئیں پانی کی وجہ سے، چاہے دھان کی فصل ہو، چاہے گیہوں کی فصل ہو، چاہے ارہر کی فصل ہو، چاہے چنا مٹر کی ہو، چاہے گنے کی ہو، تو کسان کے ہاتھ خالی ہو گئے، اس کی ہمتیں نہیں بڑھ سکتی، اس کا دل سکڑ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے لوگ سوکھے کھیت میں پانی چلا کر اور دھان کے بیج بوائی کرتے ہیں، تخم ریزی کرتے ہیں، پھر آج کل بیٹھوری چالو ہے، آسمان پر سب کی نگاہ ہے، مسجد کی طرف کسی کی نگاہ نہیں، اللہ کے گھر کی طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے، بس آسمان کی طرف سب کی نگاہ ہے کہ کب اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا دے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نگار ہے، خطا کار ہیں، اے اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحیم و کریم ہے، تو داتا ہے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ تو باران رحمت کا نزول فرما، اے العالمین تو باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الى حین اللہم اغث غیثا مغیثا مریا مريعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل۔ طرح طرح کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی طلبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے ہے، تو رحمان و رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، تو ہی ہے، انت الغنی ونحن الفقراء، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج ہیں، اور اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوتا وبلاغا الى حین، اے اللہ تو آسمان سے بارش برسا دے اور ہمارے لیے روزی کا سامان فرما دے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے غیب سے روزی کا سامان فرما دے، باران رحمت کا نزول فرما، کھیتیوں کو سرسبز و شاداب فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں قبول فرمائے، اور ہم لوگ اللہ کی طرف جھکیں، انابت کریں۔ ضرور خطا کار ہے لیکن اللہ تعالیٰ سنتا ہے، چاہے جتنا کوئی اپنے اندر اس محسوس کریں ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن جیسے آپ ہاتھ پھیلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔